میرا سسر مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ اب سسر کو دیکھ دیکھ کر مجھے میرا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے سسر کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے سسر نے خود کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر آرمی سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرا سسر سلام دعا سے زیادہ مجھے نہیں بلاتے تھے۔ میں ہر طرح کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر کبھی مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بدن اپنے سسر کے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے سسر نے ایسا کیا تھا کہ میں ان کی طرف کھنچی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں ان سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ زیادہ غصے والے لگتے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سسر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی بازار کو سامان لینے چلی گئی تھی۔ اب میں اور میرے سسر گھر میں اکیلے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ میرا سسر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں سسر کے کمرے میں پہنچی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ مجھے ایسا لگا تھا میں جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے سسر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سسر نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا تھا اور وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ میں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سسر مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ کیا بات ہے، تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے سسر سے کہنے لگی، آپ سے بات ضروری کرنی ہے۔ میرے سسر اٹھ کر بیٹھ کر میری بات کو غور سے سننے لگے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ میرے سسر کی شاید توجہ مجھ پر تھی۔ میرا سسر بہت حیران ہو رہے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں آ گئی؟ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کی بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد چاہتی ہے، اور رات کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی کام سے آتا ہے یا سو کر جاتا ہے، جب میں اس کی طرف سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ کو اس نے کبھی نہیں بجھایا اور وہ میری ضروریات کو بھی ٹھیک طرح سے پورا نہیں کرتا۔ اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اسے میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے میرا شوہر بالکل ٹھیک نہیں لگتا اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ میرا سسر میری باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بڑے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری ایسی باتیں سن رہا تھا اور بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں پر بہت شرم آ رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف پیار سے دیکھنے لگا اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی اس نے بتایا تھا۔ تم نے بھی تو پہلے کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری ساس نے بھی کبھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج پہلی مرتبہ یہ بات تم سے سن رہا ہوں۔ میں بھی ان حالات سے تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ جب میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا کہتی ہوں تو مجھے آگے سے بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری ایسی باتیں سنتے ہی میرے سسر کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سسر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا۔ اپنے سسر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، میں ابھی اسی بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے سسر کی بات سوچنے لگی اور پھر ان سے پوچھنے لگی، آپ اس بات کا کیا حل نکالیں گے؟ پتہ نہیں آپ اس بات کا حل کب نکالیں گے۔ میں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو اس سے کہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں برسوں سے پیاسی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ کوئی میری ضروریات کو پورا کرے۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے سسر اس بات میں بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں برسوں سے ہی اپنے سسر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور میں آج اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، دیکھو یہ بات بہت زیادہ بری ہے، اس بات کے بارے میں تم کبھی کسی سے ذکر مت کرنا اور بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ورنہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं ये बात किसी से कभी नहीं कहूँगी और ना ही इस बात के बारे में मैं किसी को कुछ पता चलने दूँगी। मेरे ससुर को मुझ पर एतमाद हो चुका था। वो मुझ पर यकदम से टूट पड़े, ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बरसों के प्यासे हैं। मुझे अपने ससुर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे ससुर मेरी हर तरह से ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे, जैसे मैं कहती वैसे ही करते जा रहे थे। मेरे ससुर ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मैं अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे ससुर ने मेरी सोच से बढ़कर सब काम कर दिया था। मैं अपने ससुर से कह रही थी बस मुझे अब और नहीं चाहिए। मेरे ससुर ने भी बिल्कुल ज़िद नहीं की और कहा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बस कर देता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल चुकी थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। मैंने अपने ससुर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने ससुर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुके थे। अब जब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और वो मेरी हर ख्वाहिश और ज़रूरियात को पूरा कर दिया करते थे। मेरी सारी परेशानियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी थी। मेरा शौहर मुझे इतना ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगा था, उसको शक होने लगा था और उसने मेरा बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था मेरी ख्वाहिश तो और ज़रूरियात घर में ही पूरी हो जाती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुज़ारने लगी थी। उस दिन रात के 12 बज रहे थे, मेरा शौहर कहीं बाहर गया हुआ था, मुझे कमरे में अकेली नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो मैं अकेली थी और ऊपर से मेरे दिमाग में मेरे ससुर और सास के अजीब गाने घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे में चलकर देखती हूँ कि आज भी वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पाँव ससुर के कमरे की तरफ आ गई, तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे में मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियाँ मुझे साफ-साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी, "अब बस भी करो, मैं ये सब और ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो।" तो मेरा ससुर मुस्कुराता जाता और कहता, "मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ, अभी तो जवान हूँ और सारी रात मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, तुम भी बड़े जल्दी थक जाती हो।" तभी मेरी सास अजीब-अजीब सी सिसकियाँ लेते हुए कहती, "अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं रही। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो जैसे सारा दिन मेरा बदन टूटा रहता है। अब बस भी कर दो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो।" तभी मेरा ससुर कहता है, "थोड़ी देर और कर लो, मैं बाद में दूसरी पोज़ीशन में ये सब करते हैं।" मेरे सास-ससुर की ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ-कुछ होने लगा था। लेकिन मैं बदनसीब थी क्योंकि मेरे शौहर की मर्दाना ताकत बहुत कमज़ोर थी, कभी भी वो मुझे वो सीख नहीं दे पाया जो मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे। जिस तरह बुढ़ापे में मेरे ससुर मेरी सास की चीखें निकलवा देते थे, लेकिन जब मेरे शौहर मुझसे प्यार करते थे तब मेरी तो सिसकियाँ भी नहीं निकलती थी। वो जल्द ही फ्री होकर सो जाते थे और मेरी प्यास यूँ कि तू अधूरी की अधूरी रह जाती थी। मैं वहाँ से यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार-बार मेरे दिमाग में एक ही ख़्याल आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में भी उनकी मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब की बार किसी तरह मैं रात को उनके कमरे में चली जाऊँगी और छुपकर ससुर के ये कारनामे देखूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख़्स मेरे कमरे में घुस जाता है और मुझे वो दबोच लेता है। उसने ये सब इतनी जल्दी से किया था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और फिर वो आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। काफ़ी देर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे मदहवास हालत में छोड़कर वो चला गया था। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती हुई उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद मुझे होश आया। मैंने खुद को सँभाला और फ़ौरन भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़-रगड़ कर साफ़ करने लगी। पता नहीं वो कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो मुसलसल मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफ़ी देर तक उसने मुझे इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बारे में मैं किसी से भी कुछ नहीं कह पा सकती थी। काफ़ी देर अपने बदन को साफ़ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुज़र गए। आज फिर से मेरे शौहर काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में ससुर जी का राज जान कर ही रहूँगी और ससुर के कमरे में आने से पहले मैं उनके कमरे में चली जाऊँगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे ससुर कमरे में आए और फिर मेरे ससुर वो सब करने लग गए। काफ़ी देर उनको मैं वो सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा, "बहू तुम यहाँ अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। देखना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है। तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी। तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मज़ा आएगा।" मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ मुझे ससुराल में आए हुए 7 दिन हो गए थे और मुझे अपने शौहर की रूटीन का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या खाते पीते हैं।
میرے شوہر روزانہ رات کو ملک شیک پینا پسند کرتے تھے، پر میں بہت بھلکڑ تھی، اس لیے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں بھول جایا کرتی تھی۔ کچھ باتوں کو تو میں سر پر سوار کر لیا کرتی تھی اور گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ 3-4 دن سے میرے شوہر مجھے اس بات کو یاد کروا رہے تھے کہ روزانہ رات کو مجھے ملک شیک پینے کی عادت ہے، اس لیے تم نہ کہ روز رات کو میرے لیے ملک شیک کا گلاس میرے کمرے میں لے آیا کرو، روز روز تمہیں مجھے یاد دلانا نہ پڑے۔ آج پھر میں ان کی اس بات کو بھول گئی تھی، اور جب وہ کمرے میں آ کر میرے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھ سے غصے سے یہی بات پوچھی تھی کہ ملک شیک کا گلاس کہاں ہے۔ میں یکدم سے ہڑبڑا گئی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر جب کچن میں آئی تو میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب میں ملک شیک بنا کر واپس آ رہی تھی تو یہ دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ میرے سسر کی کمرے سے میری ساس کی مدہوش کر دینے والی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اب بس بھی کر دو، میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے اور ہمت نہیں ہے کہ تم بہت طاقتور ہو مگر میں کمزور ہوں۔ تبھی میرے سسر کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ میرے سسر بول رہے تھے کہ اس میں تھکنے والی کون سی بات ہے، ابھی سے تم تھک گئی، چلو جلدی سے پھر سے شروع ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، اب کی بار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، دیکھ رہے اس بار بہت مزہ آئے گا۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ میرے سسر تو دکھنے میں ہڈی کا ڈھانچہ لگتے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے میری ساس کی چیخیں نکال دی تھی۔ میں بھی ایسا ہی شوہر چاہتی تھی، مگر میرا شوہر تو بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ صبح جب میری نیند کھلی تو میری ساس روز کی طرح گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ میں ان کا مزاج بالکل سادہ لگ رہا تھا، انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پوری رات وہ سب کر رہی تھی۔ آج دن کو جب میرے سسر گھر میں آئے تو فوراً ہی سسر جی میری ساس کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں اب کھانا بنا چکی تھی، میں اپنی ساس کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے ان کے کمرے کے پاس گئی تو جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ رات والا منظر پھر سے میری ساس ایسی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب بس بھی کرو اور مجھ پر تھوڑا رحم کرو۔ تو اب اس عمر میں مجھ سے ہمت نہیں، اب میں یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی ہوں، اور میں حیران اور پریشان سے واپس آ گئی تھی۔ اور کچن میں واپس آنے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے سسر ایسا کیا کھاتے ہیں جو اس قدر طاقتور تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ سے ان کے کمرے میں گئی اور دوبارہ سے وہی سب آوازیں آ رہی تھی۔ اب تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے اور میں یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے ایسی کون سی چیز کا وہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک ایک ہی کام کیے جا رہے تھے اور انہیں تھکنے کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس انہیں کیا دیتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک تھکتے نہیں تھے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی، 20 منٹ کے بعد میری ساس خود ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد ان کا چہرہ نارمل تھا، وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، مگر میری ساس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی کہ یہ کمر کا درد بھی نہ جانے کب میری جان چھوڑے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی، میں انہیں کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس میرے سسر جی کو ایسا کیا کھلاتی ہے جو ان کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ ان پر نظر رکھنے کے باوجود بھی میں اس چیز تک نہ پہنچ سکی تھی، کیونکہ میرا سارا دھیان ہر وقت اس کی طرف ہی ہوتا تھا۔ میرے شوہر اپنے باپ سے بہت الگ تھے، بہت جلدی تھک جاتے تھے، سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے اور اکثر میں آدھی رات تک جاگتی رہتی تھی، ہر بار میں پیاسی ہی رہ جاتی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترسی رہتی تھی۔ تبھی میرا دھیان اپنے سسر کے کمرے کی طرف چلا جاتا تھا کہ ایک وہ بھی تو تھے جو اس بڑھاپے میں بھی زندگی کے بھرپور مزے لے رہے تھے۔ میرے شوہر آج کی رات بھی میرے حساب سے جلدی سو گئے تھے، مگر میرے جذبات پوری طرح سے مچل رہے تھے، میری خواہشیں ابھی بھی ادھوری تھی۔ میں اپنے شوہر کی طرف سے اداس ہو کر سوچ رہی تھی کہ کاش میرے شوہر بھی میرے سسر جتنے طاقتور مرد ہوتے تو آج میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہی ہوتی۔ تب میرے ذہن میں میری ساس کی آوازیں آنے لگتی، تو میرا روح کھل دل اٹھتا جب وہ سسر جی کو کہتی تھی کہ اب بس بھی کر دو، اب چھوڑ بھی دو، میری بات ہو گئی ہے۔ اور یہ بات یاد آتے ہی میرے دل کے ساغر میں روز زور سے لہریں اٹھنے لگ جاتی تھی۔ تبھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں کہ وہ دونوں ایسا کیا کرتے ہیں اور میرے سسر ایسا کیا کھاتے ہیں جو ان کی طاقت طوفان سے پہنچ چکی ہے۔ اپنی ساس کی نگرانی کرنے پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ تب میں سوچتی تھی کہ یقیناً وہ چیز انہوں نے اپنے کمرے میں چھپا کر رکھی ہوگی
اور میں وہ چیز دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وقت میرا دل ان دونوں کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے۔